بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم مغربی مصنفین جو اسلام کے ابتدائی دور سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے، یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ اسلام کی اشاعت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار اور اسوہ حسنہ سے تھا۔ اس پروپیگنڈے کو غیر جانبدار اور غیر متعصب غیر مسلم مصنفین نے بھی مسترد کر دیا۔ احمد ہالٹ نے تحریر کیا، اسلام کی تلوار لوہے کی تلوار نہیں۔ مجھے خود اس بات کا تجربہ ہے، کیونکہ اس تلوار کا میں خود بھی زخم خوردہ ہوں۔ یہ تلوار لوگوں کو مارتی نہیں بلکہ انہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہ انسان کو اس بات کی اشنائی بخشتی ہے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے اور اس دنیا میں کیا لینے آیا ہے۔ ایک امریکی دانشور جیمز میچنر نے مغربی دنیا کے اس تصور کی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ان الفاظ میں تردید کی: جیسے اسلام نہایت تیزی سے پھیلا، اتنی تیزی سے اور کوئی مذہب دنیا میں نہیں پھیلا۔ مغرب کا یہ نظریہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا بالکل غلط ہے، اور جدید اسکالر اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے حریت فکر پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک مستند روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے چند اشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہی یہودی قرض واپس لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہودی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور اختیار کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی نے نہ صرف قرض معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مگر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں صاف، شفاف اور مساوات پر مبنی حکومتی نظام قائم کیا گیا۔ اہل مکہ اسلامی ماڈل سے متاثر ہو کر رضاکارانہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مکہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔ صفوان نامی ایک سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، فی الحال میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، مجھے غور و فکر کے لیے 2 ماہ کا عرصہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 ماہ دیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کا بیٹا خوف کی بنا پر بھاگ گیا۔ رحمت للعالمین نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام کے سخت دشمن بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک اجنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی اور اس کے لیے رات گزارنے کے لیے بستر لگا دیا۔ وہ کوئی بیوقوف دشمن تھا، بستر خراب کر کے صبح چلا گیا اور اس طرح شاید دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے خیال آیا کہ وہ اپنی تلوار بھول آیا۔ چپکے سے تلوار لینے کے لیے واپس آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو اسے تلوار پیش کی اور بستر کا ذکر تک نہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اس قدر اثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے، نصرانیوں کے گرجا گھروں میں عبادت کے مناظر دیکھتے، طویل سفر کے بعد مدینہ پہنچے۔ خاموشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا مشاہدہ کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار سے متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین الہی کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پر کلام الہی سن کر اس کی تاثیر سے اس قدر متاثر ہوئے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت کے بارے میں حالات سن کر اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد اسلام پر ایمان لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ قریش کا سردار عتبہ جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھانے کی غرض سے گیا اور کہا، آپ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سننے کے بعد اسے قرآن پاک کی ایک آیت سنائی۔ عتبہ کلام الہی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ شعر ہے، جادو ہے اور نہ کہانی ہے، وہ حق ہے۔ یہ حق ایک دن عرب پر غالب آ جائے گا، لہٰذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ طفیل دوسی مکہ آیا۔ قریش نے اسے خبردار کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے اور ان کی گفتگو نہ سنے، کیونکہ اندیشہ ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے، دوسی کی قوم بھی تفرقے کا شکار نہ ہو جائے۔ دوسی خود ایک شاعر تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ باشعور ہے، کوئی شخص اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور کلام سننے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ دوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلام الہی سننے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سن کر بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ ایسا کلام اور عدل و انصاف کی ایسی بات اس نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ دوسی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ارشاد ربانی ہے، ہم تو فکر و تدبر کرنے والوں کے لیے دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے موقع پر اپنے غلام زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ نہ صرف نبوت پر ایمان لے آیا بلکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ ظہور نبوت کے بعد اسلام لانے والے مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار سے متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ نجران کے 20 عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ حج کے موقع پر مدینہ سے لوگ مکہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس جاتے۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑانے مدینہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند آیات سن کر مسلمان ہو گئے۔ قریش کے غلام ابو رافع مکہ کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ وہ مکہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سفیر کو روکا نہیں جا سکتا، مکہ واپس جاؤ اور اسلام کی کشش کھینچے تو دوبارہ مدینے آ جاؤ۔ ابو رافع مدینہ واپس آ کر تحریک اسلام میں شامل ہو گئے۔ غزوہ احد کے دوران عمرو بن ثاقب اسلام قبول کر کے معرکہ حق کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضاکارانہ طور پر اسلام لائے اور ممتاز صحابہ میں شمار ہوئے۔ معرکہ حنین کے موقع پر شیبہ بن ابی طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ قبیلہ طے کے سردار حاتم کی بیٹی قیدی بنا کر مدینہ لائی گئی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کی درخواست کی جو قبول کی گئی۔ ایک سواری کا انتظام کر کے اسے عزت کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس بھیجا گیا۔ اس نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے واقعات سنائے۔ اس نے مدینہ آ کر خود جائزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ذاتی طور پر مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔
کعب بن زہیر جس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کا محاذ کھول رکھا تھا، اسلام کے پیغام سے متاثر ہوا اور مدینہ آ کر امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جزیرہ نمائے عرب کے سینکڑوں قبائل جنگ لڑے بغیر امن معاہدات کر کے مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کا اس وقت حکم دیا جب کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق دفاعی جنگیں تھیں جن میں محدود تعداد میں شرکاء قتل اور شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے حسن سلوک کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ البتہ جب یہودی قبائل معاہدات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے اور قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے تو اسلامی ریاست مدینہ کے تحفظ اور دفاع کے لیے یہودیوں کو قتل کرنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسی روشن مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر اور تشدد کے بجائے رحم اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور لڑائی کی۔ ان کے جرائم اس قدر سنگین تھے کہ ان کو سخت سزائیں دی جا سکتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرائم کے باوجود انہیں سارا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینے سے لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے، جو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے ان کو توڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور جواز رکھتے ہوئے بھی برداشت کا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی۔ یہودی ناچتے گاتے دف بجاتے مدینے سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی املاک مدینے کے کمزور، غریب اور بے سہارا مسلمانوں میں بانٹ دی تھیں۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، بس اے نبی، اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بد خلق، سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کیجیے جو سب سے اچھا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق مسلمان لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے میں جبر و تشدد سے کام نہیں لیں گے اور نہ ہی جسمانی یا نفسیاتی دباؤ ڈالیں گے۔ اپنی انتھک تبلیغ کے بعد اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوں تو صرف یہ کہہ دیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اور کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی سے روشن ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی خزیمہ کے قبیلے میں اشاعت دین کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں تلوار چلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو بے قراری سے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور فرمایا، اے اللہ، میں خالد کے فعل سے بری ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے فرمان کے مطابق ہر مقتول کو خون بہا ادا کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کا کتا مر گیا تو اس کا بھی خون بہا ادا کیا گیا۔ پروفیسر T.W. آرنلڈ لکھتے ہیں، قرآن میں کہیں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں کسی بھی طرح جبری تبدیلی مذہب کا حکم پایا جائے۔ اسلام ابتدا ہی سے ایک تبلیغی دین رہا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر کے ان کو اپنا حلقہ بگوش بنایا جائے اور اسلامی برادری میں شامل کیا جائے۔ اسلام کا جو طریقہ کار شروع میں تھا اسی طریقہ کار پر وہ اب تک قائم ہے۔ بھارت کے نامور لیڈر مہاتما گاندھی نے ایک بیان میں تسلیم کیا، میں کسی ایسی ہستی کے سوانح کی تلاش میں تھا جس نے بنی نوع انسان کے کروڑوں دلوں پر غیر متنازع مشفقانہ قبضہ کر رکھا ہو، اور بالآخر میں اس حقیقت کا قائل ہو گیا کہ یہ تلوار نہیں تھی جس نے اس زمانے کے کارزار حیات میں اسلام کے لیے جگہ بنائی ہو، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی انتہائی سادگی، جانثاری، اثار، معاہدوں کی پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، خدا خوفی، بے باکی، اپنے خدا پر مکمل بھروسہ
اور اپنے مشن کی صداقت پر یقین جیسی حقیقتیں تھیں۔ انہی تابندہ حقیقتوں نے اپنے سامنے ہر رکاوٹ کو تسخیر کر لیا، نہ کہ تلوار نے۔ مسلمان تو محبوب خدا کی تعریف و توصیف محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قابل تحسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ثبوت ہے۔